अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमास या इमोशनल ट्रॉमास हैं, जो कि आपके चाइल्डहुड में आपकी शख्सियत का एक पार्ट बन जाते हैं और इनका जो रद्द अमल है या इनका जो आउटपुट है वो आपको आपकी सारी ज़िंदगी में नज़र आता है। जब भी हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो अगर हम उसे नॉर्मल लोगों से जो मेंटली इल लोग हैं उनको कंपेयर करें तो उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन से नॉर्मल लोगों से बहुत हट के आते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई दुख पहुँचे, कोई तकलीफ़ हो या दुख का कोई लम्हा हो तो उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो एक आम बंदे से कहीं ज़्यादा एग्जैजरेटेड, कहीं ज़्यादा शिद्दत से आएगा। इसी तरह से अगर वो किसी क्राइसिस से गुज़र रहे हों, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो या किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हो, तो उनके भी रिस्पॉन्सेज यानी उनका जो रद्द अमल होगा या उनकी वो जिस तरह से महसूस करेंगे वो बहुत ही शिद्दत से सामने आएंगे या वो बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेंगे। इसी तरह से अगर वो किसी खुशी के लम्हे में हों, बहुत ज़्यादा उन्हें एक्साइटमेंट मिले, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशी मिले, तो उसमें भी इनका रिस्पॉन्स जो है वो आम बंदे से हट के आएगा। अब अगर बात की जाए कि ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है, ये इसका कॉज़ क्या है, इसकी वो कहते हैं ना हर चीज़ के रूट तक पहुँचना चाहिए। अगर किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो उसकी वजह पे जाना पड़ता है। तो इसकी जो कॉज़ है, इसकी जो रूट है वो स्टार्ट होती है आपके चाइल्डहुड से। जी हाँ, आपके चाइल्डहुड से मतलब वो आपका जो दौर है जिसमें आप सब चीज़ें अपने ब्रेन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपका चाइल्डहुड वही आपकी इसकी इन सब रिस्पॉन्सेस की, इन सब इलनेसेस की, इन सब हेल्थ के ख़राब होने की बेसिक वजह है। सिक्स है इसके पीछे कि चाइल्डहुड के ट्रॉमास या चाइल्डहुड की जो बातें हैं, आपके बचपन में जो चीज़ आपके साथ गुजर गई उसका इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में इतनी देर तक क्यों आता रहता है। तो अगर इसकी बेसिक्स की बात करें तो ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि आपकी सारी ज़िंदगी की हैबिट्स को प्रोसेस करने के लिए आपके ब्रेन को तैयार कर रहा है, वो आपकी एक ख़ास उम्र में जो कि अप टू 7 ईयर्स 2 से 7 साल के दरमियान जो आपकी एज होती है बच्चों की, उसमें जो है उनका सबकॉन्शियसली सब चीज़ें जो उनके ब्रेन के अंदर हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं और वो इसको अपने आगे के एनालिसिस के लिए, अपने आगे ज़िंदगी के जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह के वो रिस्पॉन्सेज या रद्द अमल देंगे हर सिचुएशन में, उसके लिए वो उन सब चीज़ों को एक तरह से अपने लिए एक पैटर्न के तौर पे ले रही होती हैं। यानी कि जो गुस्से के अंदर वो रिएक्ट करते हुए दूसरे लोगों को देखेंगे, जिस तरह से वो किसी भी क्राइसिस को अपने करीबी लोगों को लेते हुए देखेंगे, वो उसी तरह से उनका ब्रेन को ट्रेन कर देगा कि इस सिचुएशन के अंदर तुमने आगे जाकर अपने आप को ऐसे तैयार करना है और ऐसे बिहेव करना है। यही आपने देखा होगा कि जब ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं या कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है या डिवोर्स्ड पेरेंट्स हैं या कोई नार्सिसिस्ट घर के अंदर मौजूद है जो हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता है, क्रिटिसिज्म होती है, या बहुत ही वायलेंट लोग जो हैं मुश्तिल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। इस तरह के लोगों के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा मेंटल इलनेसेस का शिकार होते हैं, क्योंकि वो यही डेली लाइफ में देख रहे होते हैं और उनका ब्रेन इनको इसी तरह से तैयार कर रहा होता है कि इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों ने ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे बिहेव करना है और यही आपका रद्द-ए-अमल होना चाहिए। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत अच्छी होती है, जिस भी सिचुएशन से वो गुज़र रहे होते हैं अपने जज़्बात को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं और अपने बच्चों तक उसका असर ट्रांसफ़र नहीं करते। लेकिन इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में जाते हैं या किसी भी एक्सट्रीम क्राइसिस में से गुज़र रहे होते हैं, तो जिस सिचुएशन से वो गुज़र रहे होते हैं और जैसा वो अंदर से फ़ील कर रहे होते हैं वही चीज़ वो रिफ़्लेक्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। जैसे कि कुछ पेरेंट्स की अगर कुछ लोगों की डिवोर्स इस वजह से हो गई है कि जो है वो उसकी औलाद में कोई नुक्स है या कुछ मसला है, तो वो हमेशा अपने बच्चों को ये ताना देते रहेंगे बड़े होते तक कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, वरना मेरे साथ मसला नहीं था, तुम्हारी वजह से ये हुआ।
تو یا پھر اگر وہ ان کو کسی کرائسس میں جانا پڑ جائے تو اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تم میری زندگی میں آئے تو یہ مسئلہ ہونا شروع ہوا، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو میں بہت لکی تھا یا تھی اور ایسی سچویشنز نہیں تھیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ اپنے بچوں کو اس کا کاز بناتے ہیں اور نہ صرف کاز سمجھتے ہیں بلکہ ان کو بتاتے رہتے ہیں، اور یہ والی چیز ان کے سب کانشیس کے اندر بلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم ہی اپنے پیرنٹس کی ناکامی کی، ہم ہی اپنے پیرنٹس کی دکھ کی ایک وجہ بن گئے ہیں، اور یہ چیز اندر ہی اندر ان کے اندر جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے اور آنے والی ساری زندگی میں ان کو ہانٹ کرتی رہتی ہے۔ مطلب وہ جب بھی کسی ایسی سچویشن میں جائیں گے تو ہمیشہ سارا برڈن، سارا الزام اپنے سر پہ لے لیتے ہیں کہ ہم ہی ایسے ہیں، اسی وجہ سے یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہر چیز کی وجہ جو ہے، ہر چیز کا الزام لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی ایفیشنسی یا ان کی ڈیلی پروڈکٹیوٹی یا جو بھی وہ کام بڑے ایفیشنسی سے کر رہے تھے اس سے جلدی جو ہے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو الزام دے کے اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، اپنی اس چیز کا اینڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹراماز ہیں جو لائف لانگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریئلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب جب آپ فیل کریں گے کہ آپ صحیح نہیں ہیں یا آپ اندر سے اچھا فیل نہیں کر رہے، آپ کی فیلنگز کے اوپر آپ کو کنٹرول نہیں ہے، اپنی ایموشنز کے اوپر آپ کو کنٹرول نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو تھیراپی کے لیے، آپ کو مینٹل ہیلتھ کی کاؤنسلنگ کے لیے یا کسی بھی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس چیز کا جلدی سے جو ہے وہ حل ڈھونڈ لیں، اور بجائے اس کے کہ آپ ایک جنریشنل ٹراما کو انیشیٹ کر دیں، کیونکہ یہ والے جو ٹراماز ہیں جو کہ ان بلٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف کو بہت بری طرح سے اثر انداز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک نارمل پرسن جو ایک سچویشن سے گزرا ہے، جس کی پریویس ہسٹری اس طرح کی نہیں ہے، وہ کمپیریٹیولی جلد ریکور کر لے گا مشکل سچویشن سے، برعکس اس بندے کے جس کا بچپن سے یہ ہسٹری چلی آ رہی ہے، وہ بچپن سے یہ ساری چیزیں برداشت کرتا چلا آ رہا ہے یا چلی آ رہی ہے، تو اس کے لیے کسی بھی سچویشن کے اندر جو رد عمل تو ایکسٹریم پہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کا ریکور کرنا بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ایئرز کی ہسٹری ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے جو ٹراماز ہیں وہ اپنے حد تک رکھیں، اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہ کریں، جیسے کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ برداشت کرو، صبر کرو، اللہ سے رابطہ اپنا قائم رکھو، اور بچوں سے شفقت سے پیش آؤ، ان کی عمر کے مطابق ان سے ڈیل کرو، نہ کہ جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی جو کمیاں ہیں، اپنی جو ناکامیاں ہیں، ان کی وجہ ان کو قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیں یا ان کو اوور برڈن کر دیں، یا اگر مجھے جو ہے وہ کلاس میں اچھے مارکس بچپن میں نہیں ملے تو میرا بچہ لا کے دکھائے گا، میری جو یہ کمی تھی وہ میرا بچہ پورا کر کے دکھائے گا۔ بچوں سے ایکسٹرا ایکسپیکٹ کرنا بند کر دیں، ان کو اس ایکسٹریم سچویشن میں مت ڈالیے۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر بچہ جو ہے وہ منفرد ہوتا ہے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کے لحاظ سے۔ ہم کسی بھی چیز کو بلا وجہ اس پہ امپوز نہیں کر سکتے، زبردستی تھوپ نہیں سکتے کہ یہ والا بچہ ہے تو اس کو اسی پروفیشن کے اندر جا کے فٹ ہونا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ اس کو اس کی ایبلٹیز پہ چھوڑ دیں، اس کو خود سے اس کے برین کو انالائز کرنے دیں سچویشنز کو، اس کے حساب سے وہ کیسا آؤٹ کم لے کے آتا ہے، وہ کیسی چیز جو ہے وہ سوچتا ہے اور اس کو پریکٹس کرتا ہے۔ ہاں، اس کو گائیڈ ضرور کریں، لیکن ڈکٹیٹرشپ نہیں کریں کہ یہ ہے سچویشن تو تم ایسے ریئیکٹ کرو، یہ ہے وجہ تو تمہیں ایسا بیہیو کرنا چاہیے، تمہیں بڑے ہو کے یہی کرنا ہے، کچھ اور تم نہیں کر سکتے۔ اچھے برے کے درمیان تمیز سکھانا پیرنٹس کا فرض ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے جو کہ اسلامکلی الاؤڈ ہے، ہمارا مذہب اس کی پرمیشن دے رہا ہے، اور آپ جو ہے صرف ایز بینگ اے پیرنٹ اپنی ضد کے تحت جو ہے وہ بچوں کے اوپر امپوز کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ بچوں کے برین کو ان کے اکارڈنگلی گرو ہونے دیں، ان کو اپنی ایبلٹیز کو باہر لانے کا موقع دیں، تاکہ وہ ایک بہترین شخصیت کے مالک بنے، ایک بہترین انسان بنے، اور اپنے جو پرابلمس ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر انویسٹ مت کریں۔ اگر انویسٹ کرنا ہی ہے تو اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی جو ہے وہ اچھی کوالٹیز کو ان کے اندر انویسٹ کریں، تاکہ وہ ان کو ملٹیپلائی کر کے فیوچر میں آپ کو ریٹرن کریں، نہ کہ وہ اوور برڈنائزڈ رہیں اپنے ٹراماز سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیرنٹس کے جو ٹراماز تھے، جو ہسٹری کے ٹراماز تھے، جو ٹراماز تو بہت عرصے پہلے ختم ہو گیا لیکن اپنا اثر آج بھی آپ کے اندر لے کے چل رہے ہیں۔ تو پلیز ایسا مت کریں، کیونکہ یہ آپ کے بچے کو شروع سے ایک مریض بنا دیں گے، اور یہ مرض جو ہے وہ ان کی شخصیت کو بری طرح سے متاثر کر دے گا۔
وہ کہتے ہیں نا، ایک اچھے معاشرے کی بنیاد تبھی پڑتی ہے جب شروع سے آپ ایک ایسی جنریشن کو ڈیولپ کریں جو پازیٹیوٹی اور جو ہے پروڈکٹیوٹی کو اپنے ساتھ لے کے گرو کرے، اور معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے۔ تو آپ کو اپنے بچوں کو اسی تھیم کے اوپر، اسی چیز کے اوپر بڑا کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک بچوں کا اسکرین ٹائم کا آج کل ایشو چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایک پراپرلی بات کریں گے، اس کو بھی ایز اے ٹاپک ڈسکس کریں گے، جو چھوٹے بچوں کے اندر ابھی سے انزائٹی کی یا ڈپریشن کی بھی وجہ بن رہا ہے۔ اس کو ہم سیپریٹلی کور کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو کیونکہ صرف تھی جنریشنل ٹراماز کے اوپر، اور اپنے برڈنز جو ہیں، اپنے جو پریویس جو ہسٹری ہے اس کو اپنے بچوں کی زندگی میں شامل مت کریں۔ جو برا دور آپ نے سہ لیا، اس سے گزر گئے، وہ آپ کے لیے بھی بہت مشکل تھا، اپنے بچوں کو اس کا پارٹ نہ بنائیں۔ ٹراماز ہوتے ہیں زندگی میں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے بچپن میں بہت بری یادیں لے کے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ یادیں انہیں آتی رہتی ہیں، لیکن کنٹینیوس ری انفورسمنٹ کرتے رہنا، ان کو بار بار اس چیز کا یاد دہانی کرواتے رہنا، یہ ان کے جو ان رسپانسز کو بھولنے نہیں دیتا۔ مطلب وہ جو ٹراما انہوں نے جھیل لیا اور اس کو بھولنے لگے تھے، وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کی یاد دہانی سے کہیں پکا ہو جائے گا۔ تو ایسی غلطی بالکل مت کریں، اپنے جنریشنل ٹراماز جو ہیں وہ خود تھیراپی لے کے اس کو جلدی سے جلدی ریکور کریں، تاکہ آپ وہ جو PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، آپ اس کو بھی اپنے لیے بھی ختم کر سکیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچا سکیں۔